تمام جملہ حضرات کا جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پر آپ نے مہربانی کی۔ میں آپ سے 3 ضروری باتیں جو پچھلے چند روز سے تواتر سے ہو رہی ہیں، ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میں آپ کے نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، کچھ وضاحت ہے اور کچھ رستہ ہے کہ یہ کس ایک ہم راستے پر چل رہے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بدقسمتی سے میں کوئی ایسی پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میرا عہدہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں نان پارٹیجن رہوں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پلس لی اور کچھ مجھے لکھے اخبارات کے تراشے ملے، جس کی بنیاد پر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ تاثر ابھارا جا رہا ہے کہ میں نے کسی بطور اسپیکر اپنے فرائض کی ادائیگی میں نے کسی جماعت کا یا حکومت کا بہت زیادہ کوئی ان کا پلڑا بھاری کر دیا اور کسی ایک فریق کا پلڑا میں نے بہت کمزور کر دیا۔ ایسا تاثر ملا کہ جس میں شاید یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ میں نے کوئی پرکس اینڈ پریولیجز کی انتہا کر دی ہے بطور اسپیکر۔ یہ بھی تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی ایک خاص انسیڈنٹ کے بعد یہ تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج کے اس نشست میں، وہ ہر صورت میں یہ وضاحت مانگتی ہے کہ کس طریقے سے وہ جگہیں جہاں پر آپ نے کوئی بہتری پیدا کرنی ہوتی ہے، جہاں پر آپ نے کوئی عوام الناس کی پبلک ایٹ لارج کی ویلفیئر کے کوئی لاز پاس کرنے ہوتے ہیں، کوئی ریگولیٹ کرنے کے لاز پاس کرنے ہوتے ہیں، جہاں پر بجٹ پاس کیا جاتا ہے، تو اس کا کنڈکٹ ایٹ لیسٹ منیمم بینچ مارک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شور شرابہ کس حد تک جائز ہے؟ احتجاج کس حد تک جائز ہے؟ اور اگر وہ پوری پروسیڈنگ ہوسٹیج کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ پھر جو تسلسل ہو گالیوں کا، بیہودہ الزامات کا، اور ایسا تسلسل ہو جو انتہائی نازیبا ہو اور کسی ایک فریق کی طرف سے ہو اور چند افراد کی طرف سے ہو، تو ان کے ساتھ پھر آپ کو کیا ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور لا اس پہ کیا کہتا ہے، رولز آف پروسیجرز کیا ہیں۔ تو میں آج کی نشست میں جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس اسمبلی کے اندر کی ایک انوائرمنٹ جس کے اثرات لامحالہ باہر جاتے ہیں، اور میں اس مقولے پر بڑا شدت سے قائم ہوں کہ جب یہ آپ کا جو گالی اور نفرت اور ہیٹ سپیچ یہ اگر ایٹ دا ٹاپ اس انتہا پر پہنچ جائے جس انتہا پر آج پہنچی ہے، تو اس کی ریفلیکشن پھر ایسے نظر آتی ہے، آپ کو گلی محلے میں نظر آتی ہے، روزمرہ کے معاملات کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر آپ کے الیکٹڈ لوگ جو ہاؤس کے اندر موجود ہوں، ان کا طرز تکلم یہ ہوگا اور وہ اگر اپنی گفتگو کو گالی سے شروع کریں گے اور ننگی نیکڈ گندی غلیظ گالیوں سے شروع کریں گے، تو لازمی طور پر وہ پھر نیچے بھی اسی طرح سے جائے گی، اور پھر گلی محلوں کے اندر وہ ہوگا جیسے اس دن ایک ہمارے کارکن جو تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اسمبلی کے گیٹس پہ کی گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ کارروائی کی وہ تحریک انصاف کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے اندر وہ موجود تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہوں نے ایک شخص باہر گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب دیکھنے میں اس واقعے کی اگر کوئی ٹریویلٹی ہے یا یہ واقعہ کوئی سنگین ہے، یا اسمبلی کے وہ پریمیسز جن کو بطور اسمبلی کے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا گیٹس آف دا اسمبلی کی کیا صورت ہوگی اس پہ، یہ ساری بات کہ وہ اس ویسینٹی کے اندر کیا کنڈکٹ ہوگا، یہ ساری ضروری باتیں ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کل مجھے اطلاع دی گئی، کسی دوست نے بتایا کہ ایک ولگر ویڈیو ہماری ایک معزز رکن کی ان کو فوٹو شاپ کر کے دھڑ کسی کا، سر کسی کا اور لگا کر وہ انہوں نے یہی میرا یہ دس سبسٹینشیٹس مائی کیس، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جس جماعت کے یہ لوگ ہیں جن کو میں یہ کنڈکٹ کرتا ہوں، ریگولیٹ کرتا ہوں۔ تو میں تو آپ کے سامنے صرف حقائق رکھ رہا ہوں، کسی کے خلاف یا کسی ایک جماعت کے خلاف بات نہیں کر رہا۔
میں نے وہ ریکارڈنگز نکلوائیں جن ریکارڈنگز میں لازمی طور پر مجھے دیکھنا پڑا کہ وہ کون سے اراکین ہیں جو یہ ننگی گندی گلیز گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ بھی اسی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے میری اسمبلی کے اندر ممبر ہیں. کل تک وہ SIC کے ممبرز تھے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک انٹرویننگ آرڈر کے بعد اب وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا کہ وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں گے. تو وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ممبرز کیا کیا رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں بہنوں کا نام لے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ کل رات کو کون کیا کر رہا تھا. کس کو بتائیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نام لے کر آپ جب وہ چیخیں گے، پکاریں گے اور اس طرح کی غلیظ تہمتیں لگائیں گے تو یہ آپ کی میں اس چیز کی اجازت آپ کو ہاؤس میں نہیں دے سکتا. تو میں نیچرلی آپ کو بار کروں گا. یہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ پریس گیلری کو کور کرتے ہیں، آپ سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں. آپ مجھے سخت سے سخت سوال پوچھ سکتے ہیں. میں نے بطور سپیکر پچھلے 4-5 ماہ میں مجھے بڑی الجھن تھی، مجھے بڑا سٹریس تھا اس پورے کنڈکٹ پر جو پچھلے 3 سال چودھری پرویز الہی صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ایک عرصے سے وہ اسی دشت کی سیاہی میں ہیں. بطور وزیر اعلیٰ رہے، بطور سپیکر رہے، ٹوائس چیف منسٹر آئے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ کسی وقت میں رہے، وزیر بھی رہے، اس ہاؤس کے ممبر بھی رہے. لیکن میں نے دیکھا کہ پارلیمانی روایات جن کے ہم دائی تھے ایک عرصہ دراز سے، کہ یہاں پر آ کر بحث کریں گے، اپنے حلقہ کی نمائندگی کریں گے، پارلیمانی روایات کو، ڈائلاگ کو فروغ ملے گا. آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. اگر میرے الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے تو ویسا تشکیل پا جائے گا، اور ایسا تشکیل پا رہا ہے. یہ نفرت کی کلیویج گہری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے جو میخیں بن کر میرے اور آپ کے معاشرے میں گڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ داران ہیں لوگ. تو میں نے ان ذمہ داران کو جو اس اسمبلی میں جس کے گارڈین کے طور پہ، کسٹوڈین کے طور پہ، ریگولیٹر کے طور پہ میں نے انشور کرنا ہے کہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو اس میں اگر کوئی گالیاں دے گا تو اس کی ممبرشپ معطل کرنے کا اختیار رول 210 دیتا ہے. سو آئی ہیو ایکسرسائزڈ نمبر 1. اور یہ صرف اس ولگیرٹی پر ہے، نہیں تو آپ کی تنقید کی تقاریر آپ کریں حکومت کے خلاف. میں نے ابھی ریکارڈ نکلوائے، پچھلے 5 ماہ میں 70% وقت میں نے اپوزیشن کے اراکین کو دیا، جو کہ ایک خواب تھا. کبھی میں بھی اپوزیشن کا رکن رہا ہوں، اور سپیکر صاحب کی نظر الفت تو ہم پر گرتی نہیں تھی. میں نے اپنا رخ آپ کی طرف جھکا کے رکھا. میں نے اس لیے دیا کہ میں جیلسلی گارڈ کرنا چاہتا تھا اس رائٹ ٹو سپیک کو، اس ڈائلاگ کو، اس کلچر کو، کہ یہاں پر بحث ہو، دلیل ہو، تقریر ہو، بجٹ پاس ہو، قانون بنے، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی کے پرائم 25 سال دیے. اینڈ آئی ہیو بین این ایڈوکیٹ سنس کہ آپ ایسا کریں. جائے کہ جب اس سپیکر کی چیئر پر میں بیٹھوں اور آپ آ کر گالیاں دیں، ننگی بےہودہ برہنہ نیکڈ گالیاں. نہیں سر، ایسا نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، میرے پرکس اینڈ پریولیجز، آئی ول ناٹ بیٹ اٹ بیہائنڈ دا بش. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایک کارکن آدمی ہوں. میں تو بس پہ، ویگن پہ سفر کرنا میرے لیے ایک روٹین کی بات ہے. کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سپیکر کا آفس ایک سیریمونیل عہدہ ہے. اس پہ مجھے بتایا یہ گیا، فائنانس کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ جی اس پہ لگژری گاڑی کی انٹائٹلمنٹ ہے، لا فریمرز نے رکھی ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ BMW، میں نے کہا دس اے ویری ایکسپینسو کار، مجھے نہیں چاہیے، اس کو مت کریں. آپ جو ٹویوٹا میں کوئی میکسیمم لگژری کی کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ کر لیں. اس پر مجھے کہا گیا جی پرکس اینڈ پریولیجز کی اپنی بڑی بے تحاشا بات کر دی. کیا کر دیا پرکس اینڈ پریولیجز؟ مجھے یہ بتایا گیا فائنانس کمیٹی کی طرف سے کہ جو سسٹر اسمبلیز ہیں ان میں لگژری گاڑیاں ہیں، وہ BMWs ہیں، مرسڈیزز ہیں، سینٹ میں یہ ہے، فلاں یہ ہے. کیونکہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے اور یہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ڈگنیٹریز آتے ہیں، ان کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں، ان کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم اس طرح کی گاڑی جو اسپیکر آفس کی گاڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ چلتے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں آپ، لیکن میں تو ایک کارکن آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں. میں تو بھائی رکشہ پر بھی سفر کر لیتا ہوں، میں سفر کر لیتا ہوں
اڈیپٹیبلٹی میرے اندر ہے. میں جب بھی مجھے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق چھت کی بس پہ بیٹھ کے بھی جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور جب یہ ختم ہوگا میں نے کو گھر لے جانی ہے, اس اسپیکر آفس کی ہے. لیکن وہ ٹی اے ڈی اے جو جعل سازی سے فراڈولنٹلی کوئی بھی رکن آ کر لے گا اور وہ لے کر اپنی جیب میں ڈال کر جائے گا, وہ چاہے 1000 روپیہ ہوگا یا 10,000 ہوگا, جتنا بھی ہوگا, اور جعلی حاضری لگائے گا پراکسی کے ذریعے. تو میں نے آج اسمبلی کے سسٹم میں سے یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو وہ تو آپ کی جیب میں جائے گا, یہ میری جیب میں نہیں جائے گی گاڑی. یہ تو اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہے, لیٹ سے آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا, یہ تو اس دفتر کی پراپرٹی ہے, اٹ ول ریمین دیر, اٹس دا گورنمنٹ پراپرٹی. یہ کوئی میرے تعیش کے لیے نہیں ہے جس کو میں اپنی آسائش کے لیے کہہ رہا ہوں. اف آئی ایم دا اسپیکر آئی ول بی دیر, اف سم ڈگنیٹری از کمنگ وہ اس کو استعمال کر رہا ہوگا جیسے حالات ہوں. لیکن یہ جو چوری چکاری کرنی, یہ جو جعل سازی, چھوٹی موٹی نوسر بازی کرنی, یعنی ایک رکن آئے ریکوزیشن پہ اسمبلی کا اجلاس بلائے, وہاں پر 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ کروائے, اور پھر 60 افراد وہ گروہ, وہ علی بابا 40 چور کا تو ہم سنتے تھے, لیکن یہ علی بابا 60 سپوت پہلی بار دیکھے. یہ آئے اور یہ آ کر اس اسمبلی کے, جس کا میں کسٹوڈین ہوں اس بنیاد پر کہ یہاں پر کچھ غلط نہیں ہوگا, اور وہ آ کے حاضریاں لگائیں اور حاضریاں لگوا کر وہاں سے وہ رقوم وصول کریں اور دبے پیروں چپکے سے کی آہٹ بھی نہ آئے باہر نکل جائے, اور بعد میں کچھ لوگ کہیں کہ جی اسپیکر صاحب نے زیادتی کی ہمیں نیم بلیم کر کے. یو ٹیل می, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ گالیاں دیں, میں چپ کر کے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھا رہوں؟ کیسے آپ لوگوں کی دستاریں اچھالیں بلا جواز, اور اسمبلی کے فلور پہ جہاں پر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ تقریر کریں لیکن تذلیل کریں, یہ حق نہیں ہے, اس کے کچھ حدود و قیود ہیں. تو میں نے اسی پرپز کے لیے ایک کمیٹی آف ہاؤس آن ایتھکس, دنیا کے اندر یہ رائج نظام ہے, اور جب تک یہ گالیاں اسی طرح سے بولی جاتی رہیں گی, دی جاتی رہیں گی, اس وقت تک اس تقسیم کا مظہر آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے کوئی نیلی پری نامی خاتون, آج میں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے نکالیں ان کی تصاویر جو وہاں پر موب کی صورت میں موجود تھے, اور ان کے خلاف رجسٹریشن آف کیس ہو, جنہوں نے میری اسمبلی کے گیٹ پر ایک شریف آدمی کو مارا پیٹا, زیادتی کی, اس کا کیمرہ چھینا, کپڑے پھاڑے, جو قانون کے مطابق کاروائی ہے. دے couldn't be left scot free. اور یہ پریولیج آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی, غلاظت ہوگی, گالیاں ہوں گی. اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا, میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا, میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا. The minute your leader of the opposition was nominated, I made every possible effort کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ